السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے مائنڈ سیٹ کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری فزیکل گروتھ ہے اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہم اپنی باڈی کو مختلف طرح سے ٹرین کر کے مختلف طرح کے اسپورٹس کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں. تو جو ہمارا ذہن ہے عام طور پہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے اور ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی فورسز جوائن کریں, اور اس کے لیے وہ ابتدا سے ہی بچوں کو ایسے اسکولس میں داخل کروا دیتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ذہنی تربیت ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ہم کس عمر میں اس تربیت کو دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو, اور کیا کسی خاص ایج میں جا کے یہ رک بھی جاتی ہے؟ بالکل. آئی تھنک دیکھیے, جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ ملٹی فیکٹوریل ہے. اس کے اندر آپ کی جینیٹکس انوالو ہوتی ہیں, آپ کا انوائرمنٹ انوالو ہوتا ہے, آپ کا جو انسٹرکشنل میڈیم ہوتا ہے اس وقت وہ انوالو ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ایک چیز نکلتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مختلف قوموں کو دیکھیں تو چائنیز آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے نا, محنت کرنے والے ملیں گے. بالکل صحیح. جاپنیز کو آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ پیٹریوٹک ملیں گے, جرمن بہت پیٹریوٹک ملیں گے. اسی طرح اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہ بہت زیادہ کیئرنگ نہیں ہوتے, ان کا تھوڑا سا لاپرواہ ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں آ جائیں تو ہمارے جو علاقے ہیں یہ بھی بہت مختلف ہیں. کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ مائنڈ سیٹ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے, لائک ہمارے نارتھ میں آپ چلے جائیں. اسی طرح اگر آپ ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے فیکٹرز ہیں, جس طرح ایجوکیشن ہے اور تربیت ہے. لیکن ایک جو سمپل جواب ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہوتا ہے یہ ٹین ایج تک, یعنی 13 سال کی عمر تک, تو جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اس کو ہم برین میں ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ٹین ایج کا پیریڈ ہوتا ہے 13 سال سے لے کے 21 سال کا, اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ صحیح بنتا ہے. اور آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ آرمی کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جو کیڈٹ کالجز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں 13 سال کی عمر میں وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بچہ جب 13 سال میں ایک آرمی کے لائف سٹائل میں رہتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں. میں نے وقت کی پابندی کرنی ہے, میں نے اپنے افسر کے سامنے نہیں کرنی, میں نے اس کو ماننا ہے, میں نے اپنے آپ کو یونیفارم طریقے سے رکھنا ہے آپ کو, اور اس کے اندر وطن کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو جتنے بھی آپ دیکھیے یہ لوگ یا بچے ہوتے ہیں, دے آر ویری پیٹریوٹک, تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اب اس کے میں دوسرا پہلو آپ کو بتا دوں, مطلب مجھے اس طرح کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا دہشت گرد ہوتے ہیں جی, ان کو دہشت گردوں کو بھی اسی عمر کے بچوں کو اٹھا کے یا یہ لے جاتے ہیں, اور ان کے دماغ کے اندر بھی یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غاصب ہے, تم اس دنیا میں اس لیے آئے ہو, تم نے انتقام لینا ہے, تم نے ان کو ہٹانا ہے. اور وہ کرتے 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 جتنے بھی آپ دیکھ لیں یہ خودکش بمبار ہوتے ہیں یا یہ طبقہ ہوتا ہے, ان کی عمریں تقریباً یہی ہوتی ہیں. اکثر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا 14 سال 17 سال 18 سال. تو یہ مائنڈ سیٹ ایک تو یہاں پہ بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ہمارے جو ارلی ایئرز ہیں یا جو ٹین ایج ہے اس کے اندر ہوتا ہے, تو ہمارا ایک بہت جو ٹرینڈ ہے ٹریننگز کا, عام طور پہ جو تربیت کے ادارے ہوتے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تربیت کے ذریعے, ٹریننگز کے ذریعے, مختلف کارپوریٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹریننگ کے تھرو جو امپلائرز ہیں ان کے مائنڈ سیٹس کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے, بہتر کیا جائے. تو پھر وہاں پہ ہم کس طرح سے اس نظریے کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنی افیکٹونیس ہوگی؟ I think I totally agree. دیکھیے وہاں پہ ایک فرق ہے, ایک ہوتا ہے کسی کو قائل کرنا جی, اور ایک ہوتا ہے کسی کو مائل کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, جب آپ کسی کو قائل کرتے ہیں تو آپ اس کو دماغی طور پہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو صحیح نہیں ہے, یہ جو تم کرو گے یہ صحیح ہے. وہ پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. یعنی وہاں پہ دلائل آ جاتی ہیں. اچھا, مائنڈ سیٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے.
ایک جو مائل کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ برین پہ کام نہیں کرتے, آپ دل پہ کام کرتے ہو. بالکل صحیح. اور جب دل پہ کام کرتے ہو تو دل آرگیو نہیں کرتا, دل مان لیتا ہے. اس حوالے سے ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ہم نے بات کی تربیتی اداروں کی, ٹریننگ سینٹرز کی, ہم سیلف مینجمنٹ کے لیے یا سیلف ٹریننگ کے لیے, سیلف مائنڈ سیٹ کے لیے ہم کیا ٹپس ہو سکتے ہیں کوئک, کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک خاص, بعض اوقات ہم کسی خاص ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا رجحان اس طرف بڑھ جائے یا ہم اپنے آپ کو کسی خاص عادت سے ہٹا سکیں, تو اس کے حوالے سے کچھ ٹپس شیئر کریں. جی بالکل, میرے خیال میں 3 امپورٹنٹ بنیادی اس کے اندر. پہلی چیز ویژن ہے, کہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میرا ویژن ہے کہ میں دولت مند بننا چاہتا ہوں, جی, تو پھر جتنے بھی میرے بات کے ایکشن ہوں گے نا, ان کے اندر یہ ہوگا, اگر میں ڈاکٹر ہوں کہ اچھا میں ایک ہاسپٹل بنا لوں, میرا کلینک یوں ہو, اس کے اندر اتنی مشینیں لگا لوں, یہاں سے ٹریننگ کر کے بندے بلوا لوں, اینڈ ٹک 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 کر کے, یو سی دیٹس مائنڈ سیٹ. اگر میں ریسرچر ہوں اور ڈاکٹر ہوں تو میرا دھیان اس بلڈنگ کی طرف نہیں جائے گا. بالکل صحیح. پھر میرا ویژن جو ہے نا وہ بڑا کلیئر ہوگا کہ میں نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے, میں نے آرٹیکل لکھنے ہیں, میں نے انٹرنیشنلی ریکگنائز کروانا ہے, میں نے کسی چیز کا پرابلم کا حل تلاش کرنا ہے. اور اگر تیسرے نمبر پہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو پھر میں پیسے بھی کماؤں گا, جہاں مجھے موقع ملے گا میں خدمت بھی کروں گا. تو نمبر 1 ہو گیا ویژن. یو شوڈ ہیو اے ویری کلیئر ویژن. بغیر ویژن کے آپ کا مائنڈ سیٹ اس ایج میں بن نہیں سکتا, نمبر 1. نمبر 2, پھر ریئلسٹک گولز. ہم پھر خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خواب نہ دیکھیں خواب, بہت بڑے خواب دیکھیں ہم, لیکن ریئلسٹک ہونے چاہیے. ریئلسٹک ہوں گے تو امپلیمنٹیبل ہوں گے, انریئلسٹک امپلیمنٹیبل نہیں ہوتے. 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے شعر تو یاد نہیں آتا کہ وہ دماغ کی ہمیشہ ماننی چاہیے لیکن کبھی کبھی دل کی بھی مان لینی چاہیے. ایک ہے نا مشہور شعر اس کے اندر, ہاں آپ کو بھی یاد نہیں آ رہا اس وقت. تو اس لیے آئی تھنک اگر یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں اور آپ طے کر لیتے ہو, دین لیو اٹ ٹو یور ہارٹ. آپ کا دل کبھی آپ کو چیٹ نہیں کرے گا. برین پھر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, یور ہارٹ ول نیور چیٹ یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یعنی آپ نے بتایا کہ ہمیں جو, کیونکہ ہم ہمیشہ تو دوسروں کی مدد کے لیے محتاج نہیں ہو سکتے, بلکہ جتنا ہم خود پہ ریلائی کریں اور سیلف مینجمنٹ کرنے کی کوشش کریں اتنا بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے بہت اچھی ٹپس بتائیں کہ ہمیں سیلف ٹریننگ کے لیے, سیلف مائنڈ سیٹ کے لیے ہمیں ویژن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اور ریئلسٹیکلی چیزوں کو پلان کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.